وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ کہا ہے کہ ید اللہ مغلولہ، ید اللہ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا ہاتھ بھی ہے۔ یہ ایک سوال آ گیا۔ اب جب یہ بات آئی نا تو لوگوں نے کیا سرائیاں کی کہ نہیں، اللہ کا تو ہاتھ نہیں ہو سکتا۔ ہاں، نیک نیتی سے بھی کچھ لوگوں نے یہ بات کہہ دی، کچھ تو ہوتا ہے نا بد نیت، انہوں نے غلط بات ہی کرنی ہوتی۔ بعض اپنے بھی ایسی بات کر جاتے ہیں، نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے، اس سے مراد تو اللہ کی قدرت ہے، ہاتھ نہیں، اس سے مراد قدرت ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ جب قرآن نے کہہ دیا ید اللہ اللہ کا ہاتھ، تو مان لو اللہ کا ہاتھ ہے۔ اس کی طاقت کا ذکر ہے، ہاتھ ہے۔ اس کی سماعت کا ذکر ہے، سننے والے ہیں۔ اس کی بصیرت کا ذکر ہے، تو ظاہر بصیرت بھی آنکھوں سے ہوتی ہے۔ جو چیزیں بیان ہوئی ہیں، لیکن ساتھ ہی جب قرآن نے کہہ دیا کہ لیس کمثلہ شیء، اس جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ کیسے ہاتھ ہے، کیسے وہ دیکھتا ہے، کیسے وہ علیم ہے، کیسے بصیر ہے، کیسے وہ سمیع ہے؟ اس بات میں جائے بغیر، اس بحث میں پڑے بغیر اس بات کو تسلیم کر لو۔ پہلے کہا ید اللہ اللہ کا ہاتھ، ان کا الزام اہل کتاب کا کہ مغلولہ۔ جواب میں اللہ نے یہی کہہ دیا غلت ایدیہم، اللہ کا نہیں، ان کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ لعنوا بما قالوا، لعنت ایسی بات کرنے والوں پر۔ ساتھ فرمایا بل یداہ، ایک ہاتھ نہیں دو ہاتھ، مبسوطتان، دونوں کھلے ہوئے ہیں۔ تم نے ایک ہاتھ کی بات کی ہے، جواب آئے ایک نہیں دونوں ہی کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں، اس کے دونوں ہاتھ ہی دائیں ہیں۔ دینے والے، یہ ہے لینے والا، یہ ہے دینے والا۔ ایک بایاں ہاتھ کہنا، ایک تصور جو ہے نا وہ یہی ہے کہ بایاں لینے والا ہے، کمزوری، اس سے کمزوری صادر آتی ہے۔ کہا نہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ دونوں ہی ہاتھ اس کے دائیں ہیں، وہ دینے والا ہے۔ اور تم کہتے ہیں کہ اس کے ہاں بخیلی اور کنجوسی ہے۔ اللہ واللہ واللہ بل یدہ مبسوطتان ینفق کیف یشاء، اس کی جیسے مرضی ہوتی ہے، جہاں ہوتی ہے وہ خرچ کرتا ہے۔ پھر صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، طویل روایت ہے، اس کے پہلے لفظ یہ ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان یمین اللہ ملآ، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے، اس کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، خالی نہیں ہے۔ ایک نہیں دونوں ہی بھرے ہوئے ہیں۔ کتنے بھرے ہوئے ہیں؟ اتنے بھرے ہوئے ہیں ساری کائنات، تمام مخلوقات، جتنا لینا چاہتے ہیں لے لیں، کھا لیں، پی لیں، اڑا لیں، موج اڑا لیں، اس کے خزانے میں اتنی بھی کمی نہیں آتی جتنا پانی میں، دریا میں، سمندر میں سوئی کو ڈبویا جائے تو اس کے ساتھ جو پانی لگتا ہے نا، اتنی بھی کمی نہیں آتی۔ اس کے خزانے کا یہ عالم ہے۔ اور پھر یہ بات فرما کے اس کے ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، اس کے دونوں ہاتھ دینے والے ہیں، لینے والا نہیں ہے کوئی۔
پھر یہ بھی فرمایا کہ انسان کی تخلیق کا تعلق بھی اس کے ہاتھ کے ساتھ ہے اور اس کے میزان کا بھی. اللہ نے جب شیطان نے سجدہ نہیں کیا تھا، اللہ نے کہا نا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، کہ تو نے اس آدم کو سجدہ نہیں کیا جس کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا. جب اللہ بار بار کہہ رہے ہیں تو کیوں ایسے استدلال میں اور ایسی کوشش میں پڑے؟ پھر صحیح بخاری کے الفاظ بیدہ المیزان یرفع و یخفض، میزان اس کے ہاتھ میں ہے، وہ اس کو اونچا کر دے نیچا کر دے. انسان کی ابتدا اس کے ہاتھ سے، اس کی انتہا اس کے ہاتھ سے. تو اب یہ تصور کر کے بندہ بیٹھ جائے کہ جس طرح ہم ہیں، جس طرح ہماری حاجات ہیں، نہیں، ان سب سے اعلیٰ و بالا اللہ کی ذات ہے، اور وہ کس طرح ہے وہ جانتا ہے، اس کی قدرت جانتی ہے.